بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی واجب الصلاۃ۔ صاحب نور الایضاح علامہ شرن بلالی رحمۃ اللہ علیہ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ نماز کے واجبات کے بارے میں ہے۔ فرمایا وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَيْئًا، اور نماز کے واجبات 18 چیزیں ہیں، یعنی نماز کے 18 واجبات ہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے جو قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہو، یا ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، یعنی جس کے ثبوت میں یا جس کے دلالت میں کچھ نہ کچھ شبہ پایا جاتا ہے، اور جو فرض ہوتا ہے وہ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہوتا ہے۔ فرض کا منکر کافر قرار پاتا ہے، لیکن واجب کا منکر کافر قرار نہیں پاتا۔ فرض کا ترک حرام ہوتا ہے اور واجب کا ترک حرام نہیں ہوتا بلکہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے واجبات کو بھول کر چھوڑ دینا، پھر اگر یاد آ جائیں تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، یعنی نماز کے واجبات اگر رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے ان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو پھر گناہ ہوگا اور نماز لوٹانی ہوگی۔ اور نماز کے اندر یہ جو واجبات، سنن اور مستحبات وغیرہ ہیں، آگے سنتوں وغیرہ کا ذکر کیا جائے گا۔ علامہ شرن بلالی نے نور الایضاح کی شرح مراقی الفلاح میں لکھا ہے کہ واجبات جو ہیں وہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہے، فرائض کو اچھی طریقے سے مکمل کرنے کے لیے، اور جو سنتیں ہیں وہ واجبات کو اچھی طریقے کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے، اور جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، وہ سنتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرنے کے لیے مشروع کی گئی۔ تو واجبات اس لیے ہیں تاکہ فرائض اچھی طریقے کے ساتھ ادا ہو جائے۔ تو فرمایا قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کی قراءت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اب یہ واجب اس لیے ہے تاکہ جو قراءت فرض ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا ہو جائے۔ وَضَمُّ سُورَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَعَيَّنَتَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ وَفِي جَمِيعِ رَكْعَاتِ الْوِتْرِ وَالنَّفْلِ۔ دوسرا واجب بتایا کہ سورت وَضَمُّ سُورَةٍ، سورت کو ملانا، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانا، یا 3 آیات ملانا۔ ضم کا جو لفظ ہے ثلاث پر بھی داخل ہے، تو وَضَمُّ ثَلَاثِ آیات، اور 3 آیات سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا۔ 3 آیات کے بارے میں تفصیل تو بہت زیادہ علماء اکرام نے لکھی ہے کہ کون سی مختصر 3 آیتیں ہونی چاہیے، لہذا یہ ہے کہ تقریباً اگر 26 حروف پڑھے گئے، یعنی کسی شخص نے 2 آیتیں پڑھ لی یا ایک اتنی آیت پڑھ لی کہ 26 حروف وہ گننے میں آ سکتے ہیں، تو واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو قرات جو کہ پیچھے فرض بھی گزرا ہے، اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا کم از کم 26 حروف سے۔ تو فاتحہ پڑھنا واجب، اور فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا یا
3 آیات کو ملانا واجب ہے فی رکعتین غیر متعینۃ، اور وہ جو 3 آیتیں ہیں کن رکعتوں میں لائے گا وہ آگے بتا رہے ہیں کہ فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، فرض کی غیر متعین رکعتوں میں، فرض کی غیر متعین رکعت سے مراد یہ کہ 4 یا 3 رکعت کا فرض اگر ہو، یعنی جیسے کہ شام کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو ان میں سے کسی بھی 2 رکعتوں کو متعین کیے بغیر 3 آیات ملانا یہ واجب ہے۔ وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، وتر اور نفل کی تمام رکعات میں 3 آیات ملانا واجب۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا دوسرے واجب کا کہ سورت کا ملانا یا 3 آیات کا فرض کی غیر متعین 2 رکعتوں میں اور وتر و نفل کی تمام رکعتوں میں، وتعیین القراءۃ فی الاولین، اور قراءت کو متعین کرنا، قراءت کی تعیین کرنا فی الاولین پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کو متعین کرنا، یعنی فرائض ہیں تو ان فرائض کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں قراءت کرنا واجب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر پہلی یا دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول گیا تو تیسری یا چوتھی رکعت میں وہ بطور قضا کے قراءت کر لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کی تعیین یہ واجب ہوتی ہے، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قراءت کرنا، سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ وتقدیم الفاتحۃ علی السورۃ، اور سورت پر فاتحہ کو مقدم کرنا، یعنی پہلے فاتحہ پڑھے گا پھر سورت پڑھے گا۔ اگر اس کے برعکس کر لیا، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے قراءت کر لی، سورت پڑھ لی، تو جب یاد آ جائے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ کو بھلا دیا ہے یا میں نے وہ نہیں پڑھی، تو اسے چاہیے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور پھر قراءت کی تو اس شخص پر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ تو تقدیم الفاتحہ علی السورہ، سورت پر فاتحہ کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ وضم الانف للجبہۃ فی السجود، اور ناک کا ملانا سجدے میں پیشانی کے ساتھ، پیشانی کے ساتھ ناک کا سجدے میں ملانا یہ واجب ہے، یعنی جب سجدہ کیا جائے تو اس وقت پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی زمین پر لگایا جائے، اور ناک کی صرف نوک کافی نہیں ہے بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر جمنا یہ واجب ہے۔ اور یہاں بھی یہ دیکھیں کہ اب ناک کو پیشانی کے ساتھ زمین پر لگانے کو اس لیے واجب کیا جا رہا ہے تاکہ جو فرض ہے سجدہ کرنا وہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا ہو جائے۔ والاتیان بسجدۃ ثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، چھٹا واجب بتلا رہے ہیں کہ فرمایا والاتیان بسجدۃ ثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، کسی غیر رکن کی طرف انتقال سے پہلے، غیر یا دوسرے کسی رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ہر رکعت میں دوسرے سجدے کو ادا کرنا، یعنی ایک سجدہ کیا تو ایک سجدے کے بعد
کسی اور رکن کی طرف منتقل نہ ہو، یعنی کھڑا نہ ہو یا التحیات پڑھنا شروع نہ کرے، بلکہ دوسرے کسی رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ مکمل کر۔ فرض کیا اگر کسی نے دوسرا سجدہ نہ کیا اور التحیات پڑھ لیا، تشہد پڑھ لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ کرنا تھا، تو اب وہ دوسرا سجدہ کرے گا، پھر تشہد کر کے سجدہ سہو کرے گا، پھر تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا اور سلام پھیرے گا۔ یعنی دوسرا سجدہ جو ہے وہ واجب ہے اس صورت میں کہ دوسرے کسی اور رکن کی طرف وہ نمازی منتقل نہ ہو۔ اگر منتقل ہو گیا اور دوسرا سجدہ رہ گیا تو پھر دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد جو باقی رکن جو اس نے ادا کیے ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے، وہ باطل ہو جائیں گے، ان کو دوبارہ کرنا ہوگا اور سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا وَالْإِطْمِنَانُ فِي الْأَرْكَانِ، ارکان میں اطمینان کرنا یہ واجب۔ اطمینان سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعضاء سکون کی حالت میں آ جائے اور ایک تسبیح کی مقدار ٹھہر جائے۔ اب اطمینان یہ مثال کے طور پر رکوع کیا تو رکوع میں اطمینان اس کو حاصل ہو جائے، اسی طرح رکوع کے بعد قوما کیا تو سیدھا کھڑا ہو جائے اور اتنی مقدار کھڑا ہو جائے کہ ایک تسبیح کی مقدار وہ کھڑا ہو جائے۔ سجدے میں اطمینان حاصل ہو جائے، سجدوں کے بعد جلسہ میں اطمینان حاصل ہو جائے، تو اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ اطمینان کرنا واجب ہے، یعنی جس کو تعدیل ارکان بھی کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے تعدیل ارکان کو ترک کر دیا تو وہ واجب کو ترک کرنے والا ہوگا، اور واجب کو ترک کرنے سے سجدہ سہو واجب آتا ہے، اور اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی۔ والقعود الاول، آٹھواں واجب یہ بتلایا کہ پہلا قعدہ کرنا، پہلے التحیات میں بیٹھنا، یہ واجب۔ وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح، اور صحیح تر قول کے مطابق اس پہلے قعدہ میں فیہ یعنی قعود اول میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب۔ پہلے قعدے میں بیٹھنا بھی واجب اور پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا بھی واجب۔ اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر تشہد نہ پڑھا تو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم بالحقیقت، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔